فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج آپ کے سامنے 32ویں ریکارڈنگ پیش کریں گے، صفحہ نمبر 759، فصل ہے 11ویں، اور حرف جو تھا وہ دال ہے، اور نیا لفظ ہے دین یعنی قرض۔ باب نمبر ہے 1325، قرض۔ حدیث کا نمبر ہے 6321۔ قرض لینے سے بچو کیونکہ قرض رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 103، صفحہ نمبر 141 پر۔ حدیث نمبر 6322، قرض لینا رات کا غم اور دن کی ذلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 242 پر۔ حدیث نمبر ہے 6323، قرض لینا دو غلامیوں میں سے ایک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 6324، زیادہ قرضہ سچے کو جھوٹا بنا دیتا ہے اور وعدہ وفا کرنے والے کو وعدہ خلاف بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6325۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر اور قرض سے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا قرض کفر کے برابر ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور یہ حدیث ہے خصال الصدوق، صفحہ نمبر 44، بحار الانوار جلد نمبر 103، صفحہ نمبر 141۔ حدیث نمبر ہے 6326، قرض کم سے کم لیا کرو کیونکہ کم مقدار کا قرض لینے سے عمر زیادہ ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 103، صفحہ نمبر 145 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 760، باب نمبر ہے 1326، عنوان ہے بوقت ضرورت قرض لینا۔ حدیث نمبر ہے 6327، جو شخص حلال کے ذریعے اپنی روزی کماتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کر سکے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ اگر یہ کمائی کم آتی ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر صرف اتنا ہی قرض لینا چاہیے جس سے وہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کر سکے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 80 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6328، معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص فوت ہوا اور اس پر 2 دینار قرض تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور فرمایا، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ اس وقت پڑھانا جب ان 2 دیناروں کا کوئی ضامن بنے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ پھر فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین صحیح رکھیں اور ایک دوسرے سے لی ہوئی چیزیں واپس کریں۔ نیز
دین کو حقیر نہ سمجھیں، ورنہ جب خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت آپ مقروض تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام پر قرض تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام پر بھی قرض تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ علیہ السلام بھی مقروض تھے۔ یہ حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 79 حدیث نمبر 1 ہے، اور وسائل شیعہ ہی کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 79 اور باب نمبر 2 میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 762، باب نمبر ہے 1327، عنوان ہے قرض کا لین دین لکھ کر کیا کرو۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں، اے ایمان والوں، جب ایک میعاد مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ حدیث نمبر ہے 6329۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی شخص کو ایک مقررہ مدت کے لیے قرض دے لیکن نہ تو اس پر کسی قسم کی تحریر کرے اور نہ ہی گواہ ٹھہرائے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 301 پر ہے۔ حدیث نمبر ہے 6330، جس شخص کا حق کسی گواہ کے بغیر ضائع ہو جائے اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 93 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 763، باب نمبر 1328، عنوان ادائیگی قرض میں التوا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں، اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو پھر جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے اسے مقروض کو چاہیے کہ قرض دینے والے کی امانت یعنی قرض پوری طرح ادا کر دے اور اپنے پالنے والے اللہ سے ڈرے۔ حدیث کا نمبر ہے 6331۔ جو شخص قرض خواہ کے حق کی ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرے تو اس پر ہر دن کے بدلے اشعار یعنی چگنی ٹیکس وغیرہ لینے والے کا گناہ ہوگا۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 146 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6332۔ قرض 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب کسی سے قرض واپس لینا ہو تو اسے مہلت دے، جب کسی کا قرض دینا ہو تو اسے بروقت ادا کر دے اور ٹال مٹول سے کام نہ لے، یہ اس کے لیے ثواب کا کام ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 2، جب اس نے کسی سے قرض واپس لینا ہو تو اس سے مقررہ مدت میں لے لے، اور جب کسی کا قرض دینا ہو تو اسے مقررہ مدت میں ادا کر دے، یہ اس کے لیے نہ تو ثواب کا کام ہوگا اور نہ ہی گناہ ہوگا۔ نمبر 3، جب اس نے کسی سے قرض واپس لینا ہو تو اسے مقررہ مدت میں لے لے، جب کسی کا قرض دینا ہو تو ٹال مٹول سے کام لے تو یہ اس کے لیے گناہ ہوگا اور اسے ثواب نہیں ملے گا۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 147 میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6333۔ قرض لینے میں بخیل ترین آدمی عزت گنوانے کے لحاظ سے سخی ترین آدمی ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 6334۔ تونگر کا قرض کی ادائیگی میں التوا کرنا ظلم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 پر موجود ہے، اور یہی حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 89 باب نمبر 1 صفحہ نمبر 112 باب نمبر 25 میں بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 765، حرف زال، اور اس حرف زال سے یہاں پر اس باب میں ذکر ہوگا۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 ذلت، نمبر 3 ذم،
یعنی گناہ۔ فصل نمبر 1، صفحہ نمبر ہے 767، ذکر یاد الہی، باب نمبر 1329، ذکر یعنی یاد الہی۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے، یاد رکھو کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمانداروں، تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41، 191، سورہ نساء کی آیت نمبر 142، سورہ اعراف کی آیت نمبر 18، 205، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، سورہ کہف کی آیت نمبر 24 اور 28، سورہ طہ کی آیت نمبر 34، 42، سورہ نور کی آیت نمبر 37، سورہ شعراء کی آیت نمبر 227، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، 35 اور 41، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں ذکر سے متعلق مزید آیات موجود ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6335، ذکر اللہ کی یاد اللہ سے محبت کرنے والوں کی لذت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 6336، دعا کے الفاظ ہیں، اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس لذت سے جو تیرے ذکر کے بغیر ہو، ہر اس آرام و راحت سے جو تیرے انس کے سوا ہو، ہر اس خوشی سے جو تیرے قرب کے علاوہ ہو، اور ہر اس کاروبار سے جو تیری اطاعت سے ہٹ کر ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات الذاکرین، جو کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 151 میں موجود ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مکمل مناجات کا مطالعہ کیجیے۔ حدیث نمبر ہے 6337، بار الہ، یعنی یہ بھی اسی مناجات کا حوالہ دیا گیا ہے یہاں پر۔ بار الہ، دلوں پر جو تیرے ذکر سے الہام ہوتا ہے اس کی یاد کس قدر لذیذ ہے، اور غیب کے راستوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ راستے کس قدر شیریں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ مناجات عارفین سے حدیث لی گئی ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 151 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6338، حارث کہتے ہیں کہ مجھ سے امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ دعا تعلیم نہ کروں جو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا کہو، بار الہ میں اپنے ذکر سے میرے دل کے کانوں کو کھول دے، مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرما اور اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 50 اور 51۔ حدیث کا نمبر ہے 6339، 6339۔ ذکر محبوب کی ہم نشینی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6340، میری گفتگو ذکر یعنی ذکر خدا ہو، میری خاموشی فکر ہو، اور میری نگاہ عبرت ہو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 165 پر۔ حدیث نمبر ہے 6341، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو ذکر خدا کے علاوہ خاموش رہتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6342، ذکر دو غنیمتوں میں سے افضل غنیمت ہے، امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6343، یا اللہ محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما
اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیرے ذکر کے ذریعے خواہشات نفسانی سے روگردانی کر چکے ہیں، واضح معرفت کے ساتھ دنیا کی جھوٹی عزت کے اسباب کی مخالفت کر چکے ہیں، توبہ کے پانی کے چھڑکاؤ سے خواہشات کی آگ کے پردوں کو پارا پارا کر چکے ہیں، اور صاف اور شفاف آب حیات کے ساتھ جہالت کے ظروف کو دھو چکے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا، بہار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 128 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6344۔ امام زین العابدین کی ہی دعا ہے، اے وہ ذات کہ جس کا ذکر یاد کرنے والوں کے لیے شرف ہے، اے وہ ذات جس کا شکر شاکرین کے لیے کامیابی ہے، اے وہ ذات جس کی اطاعت گزاروں کے لیے نجات ہے، محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور ہمارے دلوں کو تمام دیگر اذکار سے موڑ کر اپنے ذکر میں مشغول فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر 11 ہے یہ۔ صفحہ نمبر 770، باب نمبر 1330، عنوان ذکر خصلت متقین ہے۔ حدیث نمبر ہے 6345۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر متقی افراد کی خصلت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6346۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر نیکوکار کی صفت اور ہر مومن کی خصلت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں حدیث نمبر ہے 6347۔ اللہ کا ذکر ہر متقی کی خوشی اور ہر یقین رکھنے والے کے لیے لذت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں صفحہ نمبر ہے 771، باب نمبر ہے 1331، عنوان ہے ذکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 6348۔ اللہ کے ذکر پر کسی اور چیز کو فضیلت نہ دو، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 107 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6349۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور بندے کے لیے سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل ذکر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ عرض کیا گیا، راہ خدا میں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ فرمایا ہاں، اگر اللہ کا ذکر نہ ہوتا تو جہاد کا حکم کیوں کر ملتا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 3931، حدیث نمبر 2937۔ حدیث کا نمبر ہے 6350۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک افضل ترین اور بہترین ہے، اور جو تمہارے درجات کو بلند تر کرتا ہے، تمہارے لیے درہم اور دینار سے بہتر ہے، اس بات سے بھی افضل ہے کہ تم دشمن کا مقابلہ کرو اور تم انہیں مار ڈالو یا وہ تمہیں قتل کر دیں۔ لوگوں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 157 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 773، باب نمبر 1332، عنوان ذکر الہی کثرت سے کرو۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں، اے ایماندارو، خدا کی یاد کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 33 اور 34 میں ارشاد ہوتا ہے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیری یاد کریں۔ حدیث کا نمبر ہے 6351۔ قرآن کی تلاوت اور بکثرت خدا کی یاد تم پر لازم ہے، کیونکہ اس سے آسمان پر تمہاری یاد ہوگی اور تمہارے لیے زمین پر نور ہوگا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 198، بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 152،
بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 72 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6352۔ خداوندہ کو کثرت سے یاد کر کے اپنی حفاظت کے لیے سامان مہیا کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 369 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6353۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص ترین بندوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا عمل کروں؟ رسول خدا نے فرمایا، خدا کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے مخصوص ترین بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 44154۔ حدیث کا نمبر ہے 6354۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ترین بندے کون ہیں؟ فرمایا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 164 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 774، باب نمبر 1333، عنوان کثرت ذکر کی وضاحت۔ حدیث نمبر 6355۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کی حد مقرر نہ ہو، یعنی جس پر وہ ختم ہو جاتی ہو، سوائے ذکر خدا کے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر فرمائے ہیں، جو شخص انہیں یاد کر دے تو یہ ان کی حد ہوتی ہے، لیکن ذکر الہی کی کوئی حد نہیں، اس لیے کہ خداوند عالم قلیل ذکر پر راضی نہیں ہوتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 41۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498 پر موجود ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 161 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6356۔ شب و روز ہر گھڑی میں جتنا ممکن ہو کثرت سے خدا کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 215 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6357۔ جب بندہ اپنے رب کا روزانہ 100 مرتبہ ذکر کرتا ہے تو اس کا یہ ذکر کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 160 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6358۔ جس نے مخفی طور پر اللہ کو یاد کیا، اس نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 342 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6359۔ زرارہ بن عیون کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ ذکر کثیر ہے، جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں الذکر اللہ ذکرن کثیرا، اور یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6360۔ عبداللہ بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول اذکر اللہ ذکرن کثیرا سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 کے بارے میں عرض کیا کہ ذکر کثیر کی کم از کم حد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286 پر ہے۔ صفحہ نمبر 776، باب نمبر 1334، عنوان ہے ذکر دائم۔ حدیث کا نمبر ہے 6361۔ نیک آدمی کی زبان دائمی ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6362۔ دائمی ذکر اولیاء خدا کی خصلت ہے۔
امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6363۔ مومن دائم الذکر اور کثیر الفکر ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6364۔ فرزند آدم پر ایسی کوئی گھڑی نہیں گزرتی جب وہ ذکر خدا نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اس بات پر بروز قیامت حسرت کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1819۔ حدیث کا نمبر ہے 6365۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نوف بکالی کو یہ جو دعا تعلیم فرمائی، اس میں یہ جملہ بھی ہے: بار الہ جس شخص کو تیرے ذکر کا اشتیاق اپنی طرف متوجہ نہ کرے اور جس کا سفر اسے تیرے قرب تک نہ پہنچائے، اس کی زندگی اس کے لیے مردار کی مانند ہے اور یہی مردار زندگی اس کے لیے حسرت ہوگی۔ بحار الانوار میں یہ جلد نمبر بحار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 98 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6367۔ مناجات شعبانیہ میں ہے: بار الہ مجھے اپنی یاد کے لیے اپنی یاد کا یاد والا اور شیدا بنا، میری ہمت کو اپنے اسما کے ذریعے نجات کی خوشی اور کامرانی اور اپنے مقدس مقام اور عظمت کے لیے وقف فرما۔ آئمہ علیہم السلام یعنی مختلف آئمہ نے یہ حدیث منقول ہے تو بحار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 98 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6367 اور یہی مناجات کے بارے میں ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھے ایسے لوگوں سے قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں اور تیرے ساتھ عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور یہ حدیث بھی ائمہ علیہم السلام سے ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 99 پر۔ حدیث نمبر ہے 6368۔ دعا کے الفاظ ہیں: میں تیرے حق کا، تیرے تقدس کا، تیری عظیم ترین صفات اور اسما کا واسطہ دے کر تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے شب و روز کے اوقات کو اپنے ذکر کے ساتھ معمور کر دے، اپنی خدمت میں لگاتار مصروف رکھ اور میرے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حتیٰ کہ میرے تمام اعمال اور میرا ارادہ، میرے تمام ادوار اور وظائف ایک ہی ہوں اور میرا حال ہمیشہ تیری خدمت میں بسر ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث اقبال الاعمال صفحہ نمبر 709 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 779 باب نمبر ہے 1335۔ عنوان ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں: اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ لیٹتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہوئے اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خداوندہ تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک و پاکیزہ ہے، پس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے: پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے غرض ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ حدیث نمبر ہے 6369۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا: پروردگار، میں ایسی حالت میں بھی ہوتا ہوں کہ تو اس بات سے بالاتر ہے کہ میں تیرا ذکر کروں۔ ارشاد قدرت ہوا: موسیٰ ہر حال میں میرا ذکر کرتا رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 176، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 160 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6370۔
سب سے افضل اور لازم ترین وصیت یہ ہے کہ اپنے رب کو نہ بھولو اور اسے ہمیشہ یاد رکھو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اٹھتے بیٹھتے اس کی عبادت کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 200۔ حدیث نمبر ہے 6371۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بوقت شہادت اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کے نام وصیت میں ہے اور ہر حالت میں خدا کا ذکر کرتے رہنا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 203، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 99، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 152 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 781، باب نمبر ہے 1336، عنوان ہے یاد خدا کرنے والا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں، اور خدا کی بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6372۔ غافل لوگوں میں خدا کی یاد کرنے والے شخص ایسا ہے جیسے جنگ سے فرار کرنے والوں میں جنگجو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 84 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6373۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں میں اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے جنگ سے بھاگنے والوں میں جنگ لڑنے والا۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 467۔ حدیث کا نمبر ہے 6374۔ غافل لوگوں میں خدا کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے جنگ سے فرار کرنے والوں میں جنگ لڑنے والا، اور فرار کرنے والوں میں جنگ لڑنے والے کا مقام بہشت ہے۔ مولا علی کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 158 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6375۔ اللہ کو یاد کرنے والا کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر 6376۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل باتوں کی تسبیح ہے۔ سوال کیا گیا کہ باتوں کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ تو باتوں میں مصروف ہوں اور انسان اللہ کی تسبیح کر رہا ہو، اسے باتوں کی تسبیح کہتے ہیں۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 44060۔ حدیث کا نمبر ہے 6377۔ ہر شخص پیاسا ہو کر مرے گا سوائے اس کے جو خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 240۔ حدیث نمبر ہے 6378۔ جو شخص خدا کی یاد میں مصروف رہتا ہے خدا بھی اس کے ذکر کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6379۔ آسمانی بجلی مومن و کافر دونوں پر گر سکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے پر نہیں گرتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 157۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6380۔ آسمانی بجلی ذکر خدا کرنے والے پر نہیں گرتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 156، بحار الانوار کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 393 پر موجود ہے یہ حدیث۔ حدیث کا نمبر ہے 6381۔ مومن ہر قسم کی موت مر سکتا ہے، غرق ہو کر، دیوار کے نیچے دب کر اور آسمانی بجلی گرنے سے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے کو ایسی موت نہیں آ سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 162 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 783۔ باب نمبر ہے 1337، عنوان ہے اللہ کو یاد کرنے والا حالت نماز میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 23 میں، جو اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں،
اور میری یاد کے لیے برابر نماز پڑھا کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 6382۔ جب تک مومن اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، خواہ وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، ہمیشہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں الذین یذکرون اللہ قیاما۔ حدیث کا نمبر ہے 6383۔ جب تک تو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، بازار میں یا محفل میں یا جہاں بھی ہوتا ہے، ہمیشہ نماز اور قنوت کی حالت میں ہوتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 1927۔ صفحہ نمبر ہے 784۔ باب نمبر ہے 1338۔ عنوان ہے میں اپنی یاد کرنے والوں کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 6384۔ اللہ کو یاد کرنے والا اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر ہے 6385۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے جب اپنے رب کی مناجات کی تو عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے زور زور سے پکاروں، یا نزدیک ہے کہ تجھ سے مناجات یعنی سرگوشی کروں؟ اللہ شانہ نے وحی فرمائی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 153، صفحہ نمبر 156 اور 162 پر یہ حدیث موجود ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہ منقول ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 342، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 80، صفحہ نمبر 176، بحار الانوار کی جلد نمبر 84، صفحہ نمبر 175 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6386۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے قریب ہے کہ تجھ سے مناجات یعنی راز و نیاز کروں، یا بعید ہے کہ تجھے زور سے پکاروں؟ کیونکہ میں تیری آواز کو تو محسوس کرتا ہوں لیکن تجھے دیکھ نہیں پاتا، پس تو کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تیرے آگے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، تیرے دائیں ہوں، تیرے بائیں ہوں۔ اے موسیٰ، میں اپنے بندے کا ہم نشین ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1871 پر موجود ہے۔ لفظ ذکر کا بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سے مزید آگے بڑھائیں گے۔